گلے رانا نے نیلا پات توڑ کر کپڑے میں لپیٹ لیا، مگر واپس جانا ابھی آسان نہ تھا۔ آگن راکھ نے آخری کوشش کی، اس نے پانی کو خون کے رنگ میں بدل دیا۔ لہریں کشتی پر حملہ کرنے لگیں، مگر گلے رانا نے نیلا پات کے پتوں کو پانی پر پھینک دیا۔ جیسے ہی پتے پانی کو چھوئے، لہریں پرسکون ہو گئیں۔ آگن راکھ غصے سے دھاڑا، مگر اس کا جسم رفتہ رفتہ پگھلنے لگا اور آخرکار وہ جھیل میں ڈوب گیا۔ بھوتوں کے باقی چھوٹے چھوٹے سر بھی ایک ایک کر کے غائب ہو گئے۔ جھیل میں پھر وہی نیلا سکون چھا گیا۔ شہزادی اور ماہم واپس محل آئیں۔ نیلا پات بادشاہ قمر الدین کو دیا گیا۔ جیسے ہی بادشاہ نے جڑی بوٹی کا رس پیا، اس کا چہرہ تر و تازہ ہو گیا۔ درباری خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ بادشاہ نے گلے رانا کو گلے سے لگا لیا۔ بیٹی، تم نے آج اپنی ہمت اور عقل سے ہمیں زندگی بخش دی۔ شہزادی گلے رانا کی بہادری کی کہانی سارے کشمیر میں پھیل گئی۔ لوگوں نے پھر چنار جھیل جانا شروع کر دیا۔ ماہم کو بھی بہادری کے انعامات ملے اور بھوتوں کی شہزادی گلے رانا اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرنے لگی۔ کہا جاتا ہے، کبھی کبھی رات کے اندھیرے میں چنار جھیل پر ایک نیلا سایہ اب بھی دکھائی دیتا ہے، مگر کوئی ڈرتا نہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ شہزادی گلے رانا نے بھوتوں کو شکست دے دی تھی۔